أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور آپ نے پڑھی تو فرمایا کہ اب آمین کہو، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سنت طریقہ ہے کہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہہ دیا جائے. یہ سرن تلاوت ہو یا جہرن ہو، اور یہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو. بعض جگہ چھوٹے بچے حفظ یا ختم کے وقت فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، آمین کہیں نہیں پڑھا جاتا. یہ غلط بات ہے اور خلاف سنت، قرآنی آداب کی خلاف ورزی ہے. سورہ فاتحہ سے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ عرشی ترتیب میں اور پھر موجودہ فرشی ترتیب میں قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے. اس کی شہرت اور اہمیت اور افادیت کی وجہ سے تابعین و اتباع میں 2 مرتبہ نازل ہونے والی سورت بھی کہلائی. حقیقت یہ ہے کہ نزول تو ایک بار ہی ہے مکہ مکرمہ میں، البتہ مدینہ منورہ میں اس کی تعلیم بکثرت ہو گئی ہے. اس کثرت تعلیم کی وجہ سے شاید بعض کو یہ خیال ہوا کہ یہ دوبارہ نازل ہو گئی ہے. کسی بھی آیت یا سورت کی جب دوبارہ شہرت کثرت سے ہو جائے تو اس کو مفسرین کے ہاں نزول مکرر کہتے ہیں. سورہ فاتحہ جس کے کئی نام اور اسامی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ اس میں علوم بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ سورۃ بقرہ ہے، اور پھر ان تمام علوم کی فہرست سورہ فاتحہ ہے. قرآن کریم کی ان 5 سورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا اللہ تعالی حمد کی حمد و ثنا سے ہے. فاتحہ انعام قول کے مطابق چونکہ علوم قرآن 4 ہے، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اللہ تعالیٰ کا شہنشاہ مطلق ہونا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کا قائم ہونا، اور ہر مسئلے کو یہ ترتیب سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان الحمدللہ میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان رب العالمین میں، اللہ تعالیٰ کا شہنشاہ مطلق ہونا الرحمن الرحیم میں ہے، وقوع قیامت مالک یوم الدین میں. جس طرح یہاں ترتیب سے ہے، اس ترتیب کی تفصیل بھی آگے ہے. چنانچہ فاتحہ سے لے کر آخر مائدہ تک بیشتر مضامین اور آیات میں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور مخلوق کا اللہ کے سامنے بے بس ہونا اس کا بیان ہے. اور انعام سے لے کر کے آخری اسراء تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بکثرت بیان ہوئی، اور کہف سے لے کے آخر احزاب تک رب العزت کا شہنشاہ مطلق ہونا، تخت سلطنت پر وہ اکیلے متمکن ہے،
اور اشیاء میں تاثیر اور برکات ڈالنے والے ہیں۔ اور سورۃ سبا اور فاطر سے لے کر آخر قرآن تک بیشتر مسئلہ وقوع قیامت کا ہے۔ ہر مضمون کی ابتدا حمد سے ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ حمد سے ہے، انعام حمد سے ہے، کہف حمد سے ہے، سبا اور فاطر حمد سے ہے۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ خالقیت تو فاتحہ سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا فرمائی، ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مرہون منت ہے۔ صرف پیدا نہیں فرمائی، پال بھی رہے ہیں، انعام سے لے کے آخر اسراء تک۔ صرف یہ نہیں کہ وہ خالق ہے اور رب ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، تمام چیزیں ان کے دست نگر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے ہے، کہف سے لے کر آخر احزاب تک۔ لیکن قیامت کا جو وقوع ہے اس کا اصدار دو صورتوں سے، سبا و فاطر سے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیامت تمام مسائل میں تفصیلی مسئلہ ہے۔ ایک قیامت کا دعویٰ ہے، دوسرے پھر قیامت کے دعوے کی دلیل ہے۔ تو سبا میں حقیقت میں دعوی وقوع قیامت ہے اور فاطر میں اس کا اجمال ادلہ ہے، اور پھر سورۃ یاسین سے لے کر آخر قرآن تک یہ تفصیلی ادلہ ہے وقوع قیامت۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق یہ بھی عرض کیا کہ ایک قول کے مطابق الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے، رب العالمین دلیل اول، الرحمن الرحیم دلیل ثانی و ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع، ایاک نعبد و ایاک نستعین غرض اصلی، اور اہدنا الصراط المستقیم وہ تتمہ و تکملہ ہے جو 3-4 چیزوں پر مشتمل ہے، دعا پر اور ذکر موافق و مخالف پر۔ دوسرا قول بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورت کا دعویٰ ہے، اور ما قبل کی 3 آیتیں یہ دعوے کی تمہید ہے یا تنویر دعویٰ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے اخیر تک تکملہ پر مشتمل ہے جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک دعا، دوسری ہدایت، تیسرا ذکر منعومین اور چوتھا ذکر منحرفین۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ما قبل تو تمہید اور تنویر ہے، لیکن دعوی صورت اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تکملہ یا تتمہ